بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. جل جلالہ و اما نوالہ. یہ دعا ہے تجھ سے میرے خدا میری خاک اتنی اجال دے. یہ دعا ہے تجھ سے میرے خدا میری خاک اتنی اجال دے کہ اگر انا کی رمق بھی ہو میرے جسم و جان سے نکال دے. کہ اگر انا کی رمق بھی ہو میرے جسم و جان سے نکال دے. میری بات کیا میری ذات کیا یہ نفس ہے کیا یہ حیات کیا. میری بات کیا میری ذات کیا یہ نفس ہے کیا یہ حیات کیا. یہ تو مشت خاک ہے جب تلک تیرا عکس اس میں نہ ڈال دے. یہ تو مشت خاک ہے جب تلک تیرا عکس اس میں نہ ڈال دے. مجھے عز دے کے بڑا بنا مجھے عز دے کے بڑا بنا تیرا خوف دے کے کھرا بنا. مجھے عز دے کے بڑا بنا تیرا خوف دے کے کھرا بنا. عز جی وہ فقیری مجھ کو بھی کر عطا کہ زمانہ جس کی مثال دے. میں تو ایک بندہ پرخطا میں تو ایک بندہ پرخطا میری لغزشوں کا شمار کیا. میں تو ایک بندہ پرخطا میری لغزشوں کا شمار کیا. میں تو گر رہا ہوں جگہ جگہ تو اٹھا اٹھا کے سنبھال دے. تیرا ذکر میرا لباس ہو تیرا ذکر میرا لباس ہو تو ہمیشہ میرے ہی پاس ہو. تیرا ذکر میرا لباس ہو تو ہمیشہ میرے ہی پاس ہو. نہ تو ماورا کوئی سوچ دے نہ تو ماں سوا ہی خیال دے. کبھی اتنا سوزے دروں بڑھا کبھی اتنا سوزے دروں بڑھا کبھی اتنا جوش جنوں بڑھا کہ تجھی سے تجھ کو ہی مانگ لوں وہ طلب وہ ظرف سوال دے.
کہ تجھی سے تجھ کو ہی مانگ لوں، وہ طلب وہ ظرف سوال دے، تیرا کب سے طالب دید ہوں، تیرا کب سے طالب دید ہوں کہ امیدوار نوید ہوں، میں تیرے کرم کا مرید ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ ٹال دے، مجھے عز دے کے بڑا بنا، تیرا خوف دے کے کھڑا بنا، وہ فقیری مجھ کو بھی کر عطا کہ زمانہ جس کی مثال دے۔ ذرا وہ پیپر دیجیے، صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حریت فکر و عمل کا پیکر قائد ملت بہادر یار جنگ کے اوپر اپنی تقریر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ و بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے والے کون ہیں۔ درود و سلام آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم جناب معین الدین حسینی صاحب، اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے صدر اور ہمارے قائد عمر علی خان صاحب، محترم سیکریٹری صاحب، معزز حاضرین اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھنے والے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں گھر سے آ رہا تھا، چونکہ کافی دور یہاں سے میرا مکان ہے، تو بارش کا سلسلہ تھا اور رستے میں کئی مقامات پہ رکتے آنا پڑا، لیکن مجھے یہ خیال تھا کہ موضوع بھی اہم ہے اور پھر اس ماہ میں شاید دوسری نشست میں میں نہ آ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے سبیل پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دیا، آپ لوگ بھی آئے ہیں، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ بارش کے باوجود آپ لوگ آئے۔ بہت سارے لوگوں نے فون بھی کیا کہ وہ بارش کی وجہ سے نہیں پہنچ سکیں گے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے منفعت بخش بنائے اور اس کے ذریعے امت پر اور انسانیت پر رحمت نازل فرمائے۔ نواب بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاید حیدرآباد سے باہر زیادہ لوگ انہیں جانتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں اس لیے ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ حالیہ دنوں میں ہم نے کچھ کالجز اور تعلیمی اداروں میں پروگرامز کیے، تو وہاں میں نے اکابرین دکن کے تعلق سے بچوں سے سوالات کیے، کئی شخصیات کے نام لیے جس میں بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی تھا، تو 99% طلبہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اب ایک نسل وہ ہے جو آپ کی ہے، ایک نسل میری ہے اور میرے بعد کی نسل ہے۔ آپ کی نسل تک تو بہت زیادہ جانتے تھے انہیں، اس میں سے جو بزرگ ہیں ہمارے، میری نسل والے کچھ جانتے ہیں، کچھ پڑھا ہے، لیکن اس کی بعد کی نسل اپنے بزرگوں اور اسلاف سے بالکل واقف نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال اس کی ذمہ داری ہم سب پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم نئی نسل تک اپنے اکابرین کی باتوں کو پہنچائیں اور ان کی شخصیت کو ان کے سامنے پیش کریں، اسی وجہ سے کہ ان کے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے ختم کروں اسے، تاکہ بارش کے ہو سکتا ہے آثار ہوں، گھر جلدی جائیں، آپ بھی اور میں بھی۔ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا اصلی نام سعدی خان، یہ 1905 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ آپ اصلاً جو ہے سدوزئی پٹھان ہیں، جو شاید افغانستان کا ایک قبیلہ ہے، اس سے ان کا تعلق تھا۔ یہ ان کا مسلکن وہ ہے، لیکن یہ سدوئی زئی ایک قبیلہ ہے، اس کے یہ تھے۔ اور آپ کے والد نواب نصیر یار جنگ
ایک بہت بڑے جاگیردار تھے یہاں پہ. میں ان کی بایوگرافی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، اور موضوع بہت بڑا موضوع ہے، اور یہ موضوع کم سے کم 3 گھنٹے چاہتا ہے کہ اس پہ گفتگو ہو، لیکن چونکہ مجھے 30 35 40 منٹ میں ختم کرنا ہے اپنی گفتگو کو. اللہ جزائے خیر دے نذیر احمد صاحب کو، جو ہماری شہر کے ہیں، کہ انہوں نے بہادر یار جنگ پہ 20-25 سال کی محنت کے بعد کتاب لکھی ہے سوانح، اور وہ 2 جلدوں میں ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کا ضرور مطالعہ کیجیے. یہ آپ نے بہت تحقیق سے اور عرق ریزی سے اس کتاب کو لکھا، اور یہ بہادر یار جنگ اکیڈمی نے یہاں سے شائع کیا غالباً 1996 میں یا 2006 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا 500 کا. مجھے پتہ نہیں کہ دوسرا ایڈیشن شائع کرنے کی نوبت آئی یا نہیں آئی، کیونکہ اکثر ہماری اردو کتابوں کو دوسرا ایڈیشن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ خرید کے پڑھنے والے کوئی نہیں ہیں. اور جبکہ ترکی کے ایک اقبال شناس سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو اقبالیات کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ اقبال کے کتنے ایڈیشن شائع ہوتے ہیں سال میں اقبالیات کے. تو مجھے شرم آئی کہ میں نے ذرا مبالغے سے کام لیتی ہوا کہ ہر 2-3 سال میں ایک ایڈیشن شائع ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ ترکی ترجمہ اقبالیات کا سال میں 5 ایڈیشن شائع ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو یہ ہمارے پاس صورتحال ہے. بہرحال بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے اثرات سارے ہندوستان میں، بلکہ میں مبالغہ نہ ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں آپ کے اثرات تھے. ایک ایسی شخصیت جس نے اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں. بہادر یار جنگ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں، آپ کا ایک شعر ہے کہ چمنزارے دکن کو اپنے خون دل سے سینچا ہے، چمنزارے دکن کو اپنے خون دل سے سینچا ہے، چھٹے گا کیسے مجھ سے یہ گلستان دیکھ لیتا ہوں. بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تعلیم تربیت ساری ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے اس وقت کے جو حالات ہیں، کسی بھی شخصیت کی اسٹڈی کرتے وقت اس وقت کے حالات کو دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں گے اس وقت ایک عجیب و غریب حالات تھے. یورپی اقوام کا تسلط، مسلم اقوام کی زبوں حالی، 50 سے زیادہ مسلم ملک غلام، 800 سال حکومت کرنے والی ایک قوم انگریزوں کی محکوم و مجبور بن کے رہ گئی. سربراہان وقت جو مسلم علاقوں کے تھے وہ اپنی بادشاہت کی خراج انگریزوں کو ادا کر کے اپنی سلطنت بچاتے تھے. بہادر یار جنگ نے یہ سب دیکھا اور اس سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ قوم میں ایک مایوسی کا عنصر پنپ رہا ہے، قوم مایوسی کی طرف جا رہی ہے، اس کے اندر کوئی جوش جذبہ اور ولولہ نہیں ہے. بہادر یار جنگ بہت خوش قسمت تھے کہ وہ اقبال کے دور میں پیدا ہوئے. کلام اقبال نے انہیں تحریک دی. انہوں نے جمال الدین افغانی کا مطالعہ کیا اور اس کے ذریعے سے ان کے اندر ایک جوش پیدا ہوا، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا قائدانہ رول ساری دنیا میں ادا کریں. وہ بے بسی، محکومی اور مجبوری کی زندگی سے باہر نکل کر دنیا کو دینے والے بنے. اور آپ نے اس سلسلے میں بہت سارے کام کیے ہیں. چونکہ آج کی گفتگو بہت مختصر مجھے کرنی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا جو قیام ہے وہ بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کا مرہون منت ہے، اور آپ ہی کی فکر نے کئی اور تنظیموں کو جنم دیا. بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وہ ساری ہندوستان میں بطور خطیب مشہور ہوئے. آپ ایک بہت زبردست خطیب تھے، اور کہا جاتا ہے کہ خطیب صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں.
آج بھی بہت سارے لوگ چیخ اور چلا کر اپنی بات پیش کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ لفاظی کے سوا کچھ نہیں ہوتی. چند رٹے رٹائے جملے ہر جگہ پیش کرنا. خطیب وہ ہے کہ جس کی بات دل پہ اثر کرے اور سامع کی زندگی میں تبدیلی واقع ہو. بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خطابت سے نوازا تھا. یہ بے پناہ یہ خطابت کی جو صلاحیت تھی آپ کے اندر تھی. آپ ایسے خطیب تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. سارے ہندوستان میں کون سی ایسی شخصیت ہے جس نے بہادر یار جنگ کی خطابت کے تعلق سے بات نہ کہی ہو؟ چاہے وہ سلمان ندوی ہوں، چاہے مولانا مودودی ہوں، چاہے ابوالکلام آزاد ہوں، چاہے خواجہ حسن نظامی ہوں، سب نے کہا کہ ایسا خطیب ملت کو ملا ہے. اور آپ کی خطابت ایسی خطابت ہوا کرتی تھی کہ گھنٹوں گزر جاتے. آج میرے خیال میں 30 سے 40 منٹ یا 1 گھنٹے کا اسٹیمنا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو سن سکیں. لیکن اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ وہ 3-3 4-4 بسا اوقات 5-5 گھنٹے تک گفتگو کرتے، اور مجال ہے کہ سامعین میں سے کوئی اٹھ جائے. بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریروں کا آغاز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر سے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے انتہا عشق تھا، محبت تھی. اور ایک بات کی یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ بہادر یار جنگ گفتار کے غازی نہیں تھے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ قوم میں مقرر ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی اس کردار سے معافی چاہتا ہوں بعض اوقات خالی ہوتی ہے. ایک جانب جو وہاں قناعت اور سخاوت کا درس دے رہے ہوتے ہیں تو دوسری جانب ان کی اپنی زندگی اس سے خالی ہوتی ہے. ایک جانب جو پردے اور حجاب کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب ان کی عورتیں خود بے حیائی کی طرف ہوتی ہیں. یہ قول و عمل کا تضاد ہے جو سامع کو اور جو ان کے معتقدین ہیں، جو ان کے جوہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا عمل مطابقت نہیں رہتا. بہادر یار جنگ کا مسئلہ بالکل الگ تھا. بہادر یار جنگ جو گفتار کے بھی غازی تھے اور کردار کے بھی غازی تھے. آپ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. محمد علی جناح سے لے کر ابوالکلام آزاد نے سب نے آپ کی خطابت کا لوہا منوایا. خواجہ حسن نظامی اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ نواب نصیب یاور جنگ صاحب کے صاحبزادے بہادر خان ملنے آئے. 1936 کا آپ کا یہ مکتوب ہے. یہ بڑے پرجوش دیندار اور دانشمند صاحبزادے ہیں. اسلام ان کے رگوں پہ میں بھرا ہوا ہے. دوسری جانب بہادر یار جنگ اقبال کے اس مصرے پہ کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آپ نے سیاست کو دین کے تابع کرنا چاہا، کیونکہ ہمارا خالق بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. انسان کے بنائے ہوئے قوانین کسی حد تک تو ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن انسان کو فلاح نہیں دلا سکتے. ہمارا خالق جانتا ہے، اور آپ کی سیاست اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی رہتی ہے. نذیر الدین احمد نے اپنی کتاب میں بہادر یار جنگ کے متعلق لکھا ہے کہ بہادر یار جنگ کی قرآن آشنا زندگی صحابہ کے دور کا عکس جمیل تھی. اس عہد آفرین سماجی مفکر، سیاسی مدبر اور مجدد میں ٹیپو سلطان کی حریت پسند روح، جمال الدین افغانی کے خوابیدہ اسلامی انقلاب کے ارمان، مولانا محمد علی جوہر کے دل کی دھڑکن اور اقبال کے الہامی نغموں کا پیام سما گئے تھے، جس کی نوائے شوق و صدائے حق نے سوتوں کو جگایا. باطل کے اندھیرے میں اس نے شعور کی روشنی سے اجالا کیا. جو سرد آہوں اور گرم آنسوؤں کی دولت سے مالا مال تھا، جس کی آنسو راہ حق کے چراغ تھے، جس سے قوم کو منزل ملی، جس کی راہ شوق میں دل کی امنگ نے اڑ کے منزل پر پہنچنے کے لیے شاہبازی سکھائی. دراصل بہادر یار جنگ کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ایک دیوانگی کی کیفیت تھی. وہ شخص ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں رہے. مسلسل عمل جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ عمل پہم اس کا وہ پیکر تھے. آپ بمشکل سوتے تھے. آپ کہا کرتے تھے کہ
اگر میں سو جاؤں گا تو میری قوم کو کون بیدار کرے گا؟ آپ مسلسل جدوجہد، اور یہ دیوانگی کی کیفیت، آپ نے اپنی جائیداد کھوئی، آپ پر پابندیاں لگائی گئیں، آپ کو کئی مرتبہ مختلف مصائب سے دوچار کیا، لیکن آپ اپنی دھن کے پکے تھے۔ ایک دیوانگی کی کیفیت تھی۔ مصاحبین شاہ اس وقت انہیں دیوانہ کہتے تھے کہ ایک دیوانہ آدمی ہے۔ دراصل اہل جنوں کی زندگی کے مطالعے کے لیے ہوش مندوں کی نظریں کافی نہیں ہوتی، انہیں بھی اہل جنوں بننا پڑتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ میری دیوانگی پر یہ ہوش والے بحث فرمائیں، مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے اس دیوانگی کو۔ بہادر یار جنگ نے بے انتہا قربانیاں دی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے تعارف حسن نظامی کروانے لے گئے بہادر یار جنگ کو، اور وہ ہوٹل میں قیام پذیر تھے۔ تو بہادر یار جنگ وہاں پہنچے تو حسن نظامی نے جو تعارف کروایا، انہوں نے کہا کیا اقبال، اگر آپ پہاڑ ہیں تو یہ اس کا چراغ ہے، اور اگر آپ شمع ہیں تو یہ اس کا پروانہ ہے، اور اگر آپ نیام ہیں تو یہ اس کی تیغ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص میں کیا قابلیت تھی۔ بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مکمل کردار کی۔ میرا تعلق گلبرگہ سے ہے۔ ایک کیس اس طرح کا آیا تھا کہ ہماری ایک مسجد محبس ہے گلبرگہ میں، محبس جیل کی جو مسجد ہے اس کے آگے کی جو زمین تھی، وہ اس زمین پہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں تضاد تھا، ایک تنازع تھا۔ آپ کا کردار اتنا زبردست تھا کہ پارسی، ہندو، سکھ، ساری ملتیں آپ کو کہتی تھیں کہ یہ شخص سچا ہے۔ یہاں تک کہ ہندو مہا سبھا کے اس دور کے جو تھے کہتے تھے کہ ہمارا سچا دشمن ہے یہ، اس سے ہم دھوکے بازی کی توقع نہیں کر سکتے۔ بہرحال گلبرگہ کے لوگوں نے انہیں بلایا کہ بھئی فیصلہ کیجئے۔ آپ نے دیکھا زمین کا معاملہ اور وہ سراسر ہندوؤں کا تھا، تو آپ نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ مسلمان کافی ناراض ہوئے، تو آپ نے کہا، قرآن کی وہ آیت پیش کی کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس قدر دور نہ لے جائے کہ تم حق سے انحراف کرو۔ آپ کے بھتیجے کو شہید کر دیا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ اب اشارہ ہو اور کسی دوسری قوم کے ساتھ فساد اور قتل و غارت گیری ہو۔ آپ نے کہا کہ میرے بھتیجے کا خون ہوا ہے اور میں اسے ختم کرتا ہوں اس معاملے کو، اب اس معاملے کو آگے مت بڑھائیے۔ یہ کردار تھا ان کا، یہ آپ کے اندر جرأت حق تھی۔ عمر علی خان صاحب جو سامنے تشریف فرما ہے، ہمارے اسلامک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے صدر، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا تھا، اور پھر مجھے نذیر احمد صاحب کی کتاب میں بھی ملا، اور انٹرنیٹ پہ بھی بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے کچھ علم دوست حضرات نے۔ یہ وکٹری کالج گراؤنڈ میں میلاد النبی کا جلسہ ہو رہا تھا، اور اس میں شاہ بھی مدعو تھے، یہاں کے جو نظام تھے وہ بھی مدعو تھے۔ 25 سالہ بہادر یار جنگ تقریر کر رہے ہیں، اور آپ کا جوش خطابت، الفاظ کی روانی اور جذبات، آپ کی تقریر جاری تھی۔ نظام دکن کی آمد ہوئی۔ جیسے کہ آج کے جلسوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈگنیٹری آتا ہے تو مقرر اپنی تقریر روک کے پھر اس کا استقبال کرتے ہیں پہلے، کہ سامعین فلاں صاحب آ رہے ہیں، چلیے نعرہ تکبیر، آ گئے ہیں وہ صاحب، یا پھر میں ان کے استقبال کے لیے مقرر اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ آئے ہیں، وہ آئے گھر ہمارے خدا کی قسمت، کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں والا معاملہ ہے۔ بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی کے جلسے سے تقریر کر رہے ہیں، بادشاہ وقت آیا ہوا ہے۔ اب انہیں کیا کرنا چاہیے کہ سرکار حضور تشریف لائے ہیں؟ نہیں کہا، انہوں نے کہا اے محمد عربی کے تخت نشین و تاج پوش غلام، اے محمد عربی کے
تخت نشین و تاج پوش غلام، آ میں تجھ کو بتاؤں، ان کے الفاظ ہیں، آ میں تجھ کو بتاؤں کہ شہنشاہ کونین کی نظر میں انداز ملوکیت کیا تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اس درد انگیز انداز سے بیان کیے کہ نظام دکن بار بار اپنے رانوں پہ ہاتھ مارتے، سر پہ ہاتھ مارتے، آنسو سے ان کا چہرہ شرابور ہو گیا۔ اور پھر جب خطاب ختم ہوا تو کہا کہ انہیں خطاب بہادر یار جنگ کا دیا جائے، کیونکہ کسی بادشاہ وقت کے سامنے یہ جرأت ایک قلندر ہی کر سکتا ہے۔ بہادر یار جنگ کی یہ بات تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر، آپ کی سیرت پہ تقاریر کا ذکر آیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت جو میرے دادا حضرت سالار نذیر الدین غازی اکثر یہ نعت پڑھتے تھے، میں آج میرا دل کر رہا ہے میں نعت آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات، اے کہ تیرا سر نیاز حد کمال بندگی، اے کہ تیرا مقام عشق قرب تمام عین ذات، اے کہ تیری زبان سے رب قدیر گل فشاں، وہی خدا لم یزل تھی تیری ایک ایک بات، اے کہ تو فخر آدمی واقف سر عالمی، لوح قلم سے بے نیاز تیرے علوم شش جہات، تیرے عمل سے کھل گئیں تیرے بیان سے حل ہوئیں، تیرے عمل سے کھل گئیں تیرے بیان سے حل ہوئیں، منطقیوں کی الجھنیں فلسفیوں کی مشکلات، خوگر بندگی جو تھے تیرے طفیل میں ہوئے، خوگر بندگی جو تھے تیرے طفیل میں ہوئے، مالک مصر و کاشغر وارث دجلہ و فرات، مجھ سے بیاں ہو کس طرح رفعت شان احمدی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بیاں ہو کس طرح رفعت شان احمدی، تنگ میرے تصورات پست میرے تخیلات۔ آپ نے دیکھا کہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کے آپ نے یہ نعت کہی۔ اب بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی فکر کیا تھی، آپ چاہتے کیا تھے۔ بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قوموں کی زندگی میں بارہا ایسے ادوار آتے ہیں کہ جب ان کا سب سے بڑا کمال لڑنا اور مر جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یہ آج کے دور کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت، آج بھی ریلیونٹ ہے ہمارے لیے
کہ قوموں کی زندگی میں بارہا ایسے ادوار آتے ہیں جب ان کا سب سے بڑا کمال لڑنا اور مر جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں، یہ خطبہ صدارت میں آپ نے کہی تھی 1941 میں 9 جون کو، یاد رکھو برق و باران سے، بجلی اور طوفان سے، بارشوں سے، یاد رکھو برق و باران سے زیادہ سخت خدا کا وہ عذاب ہوتا ہے جو قوموں پر محرومی فکر صحیح کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ خدا ہم کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ نوجوانوں کو آگے بڑھاتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے آئیں۔ آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، آج نوجوانوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ اس کے اندر قابلیت ہوتی ہے تو اسے ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ اس دور میں علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ لیکن پیر صاحب اپنی مسند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے آج، چاہے وہ دینی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، ادارے ہوں، جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، نہ کسی کو آنے دیتے ہیں، نہ تازہ افکار، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، لیکن نہیں آنے دیتے ہیں، بلکہ اتنا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ ملت کی خدمت کا بھوت اس کے سر سے اتر جاتا ہے۔ قائد اعظم کو جب صدر منتخب کیا گیا دوبارہ تو آپ نے بہت زبردست بات کہی، یہ ہم سب کو غور کرنے کی بات ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کا ممنون نہیں ہوں کہ انہوں نے اب کی مرتبہ مجھے اپنا صدر منتخب کیا، اور نہ میں ذمہ داریوں سے گھبراتا ہوں، نہ مجھ پر نفس کی وہ ابتدائی کیفیات طاری ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عزت صدارت پہ اتراؤں۔ میں نہایت دیانت اور ایمانداری سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ مجھے کم سے کم 1 سال کے لیے صدارتی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر کے پوری فرصت کے ساتھ موقع دیا جاتا کہ میں چند مخلص نوجوانوں کو ساتھ لے کر شہر کی ہمہ ہمی سے دور کسی گمنام گوشے میں بیٹھ جاتا اور آپ کے لیے ایسے معمار فراہم کرنے کی کوشش کرتا جن کے سپرد آپ اپنا مستقبل حوالے کر کے مطمئن زندگی گزار سکیں۔ آپ اپنے جانشین بنانا چاہتے تھے، بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں اس دور میں، اپنا جانشین نہیں چھوڑا انہوں نے، ان کا متبادل نہیں ہے، چلے گئے دنیا سے وہ۔ قحط الرجال کے اس دور میں آج محسوس ہو رہی ہے بات، کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں آج محمد علی جوہر، کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں آج اقبال، کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں آج بڑے بڑے ہمارے وہ اکابرین، وہ قائدین، وہ انقلابی شخصیتیں جنہوں نے تاریخ کا رخ دھارا موڑ دیا تھا۔ ان شخصیتوں کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے نائبین پیدا کیے تھے، یہ چاہتے تھے کہ تسلسل جاری ہو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اسلامی مملکت میں کبھی ویکیوم نہیں رہتا، خلا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی خلا اسلامی مملکت نے پیدا نہیں ہوا۔ ابو بکر واز ریڈی ٹو ٹیک اوور، عثمان واز ریڈی ٹو ٹیک اوور، عمر، علی، سب تھے، لیکن آج کے دور میں یہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے بزرگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ نوجوانوں کو تیار کریں تاکہ وہ ان کے مشن کو آگے لے کے بڑھیں۔ بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر کہا، اور یہ بات پھر ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم سب کے لیے اہم ہے جو ملت کا کام کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دین اور ملت کی کوئی خدمت کر سکیں۔ آپ نے کہا کہ آج ہم کو ان کی ضرورت نہیں جو شجر ملت پر پھول بن کر مہکنا چاہتے ہوں، جو گنبد کے کلش بننا چاہتے ہوں۔ پائے میں دبنے والا پتھر بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سب چاہتے ہیں کہ شہرت ہو، اخبارات میں نام آئے، ایوارڈ ملے، واہ واہ ہو، تہنیتیں ہوں ان کی، پھول کے ہار پہنائے جائیں، شال پوشی ہو، لیکن ایک بنیاد میں دبا ہوا پتھر پوری عمارت کو سنبھالتا ہے، لوگوں کو نظر بھی نہیں آتا۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آج ہم کو ان کی ضرورت نہیں جو شجر ملت پر پھول بن کر مہکنا چاہتے ہوں اور پھل بن کر کام و دہن کو شیریں کرنا چاہتے ہوں۔
ہمیں ان کی ضرورت ہے جو کھاد بن کر زمین میں جذب ہوتے ہیں، جو کھاد بن کر زمین میں جذب ہوتے ہیں اور جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں، جو مٹی اور پانی میں مل کر رنگین پھول پیدا کرتے ہیں۔ ہم ان کی ضرورت نہیں جو کاخ و ایوان کے نقش و نگار بن کر نگاہ نظارہ باز کو خیرہ کرنا چاہتے ہوں۔ ہم ان بنیاد کے پتھروں کو چاہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو کر اور مٹی کے نیچے دب کر استحکام عمارت کی ضمانت دے سکتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سید القوم خادم، قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے۔ آج قناعت، بڑے بڑے اسلامی درس دینے والے، کئی کتابوں کے مصنفین میں نے دیکھا ہے، میں کانفرنسز میں جاتا ہوں، مجھے گستاخی معاف کیجئے میری، ہوٹل میں اچھا کمرہ نہ ملنے پہ لڑتے ہیں لوگ، ٹرین کا اے سی ٹکٹ نہیں ملنے پہ لڑتے ہیں لوگ، سیکنڈ کلاس میں کہتے ہیں کہ مجھے الرجک ہو جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کون سے قائد ہیں کہ جو ننگی اونٹوں اور ننگے گھوڑوں کی پشت پہ رہبان اللیل و فرسان النہار۔ اقبال نے شاید یہی تماشا دیکھ کر اس دور میں بھی کہا تھا، خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قول و فعل کے تضاد کو دور کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ سب پرفیکٹ ہیں، گنہگار ہیں، گناہ ہمارا بحیثیت انسان ہمارا ایک ہم سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن اس پہ ندامت ہونی چاہیے، اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ عوام الناس سے کوئی بات کریں تو سب سے پہلے آپ عمل کیجئے۔ بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی خوبی تھی کہ آپ کی بات، آپ قول اور عمل دونوں کا امتزاج تھا آپ کی۔ بہادر یار جنگ کے قریب رہنے والے لوگوں میں آپ کے کردار کی گواہی دی، اور آپ کے افکار کی وجہ سے ہی حضرت خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر ملت کی اور اقبال اکیڈمی کی بنیاد ڈالی۔ اور اقبال کی زندگی میں اقبال کو اگر کسی نے سمجھا تو بہادر یار جنگ تھے، بلکہ اقبال کے مرد مومن کی اگر جیتی جاگتی مثال اس دور میں تلاش کی جاتی تو وہ بہادر یار جنگ تھے۔ اقبال خود آپ سے متاثر تھے، مولانا مودودی آپ سے متاثر تھے، سلمان ندوی آپ سے متاثر تھے۔ بہادر یار جنگ اور علم کا دریا تھا۔ آپ نے عالم عرب کا سفر کیا۔ ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس سے آپ کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ جامعہ ازہر کے شیخ سے آپ کی گفتگو ہو رہی تھی، تو جامعہ ازہر کے شیخ نے طنزیہ انداز سے بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ سنا ہے کہ ہندوستانی مسلمان قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت گستاخی معاف، ہم ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، ترجمانی کر رہے ہیں۔ اور وہ لاجواب ہو گئے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ بہرحال آپ کی جو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے آپ، لیکن جیسے کہ عام طور پہ محلاتی سازشیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، لیکن عام گمان یہ ہے کہ بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کو حقے میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ابھی اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن یہ کہ اس دور میں آپ کو خاموش کرانے کے لیے نہ صرف شاہان وقت بلکہ انگریز، فرانسیسی، دنیا کی ساری طاغوت قومیں آپ کو ختم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ واحد شخص تھا جس کا اثر دکن سے لے کے صوبہ سرحد تک، صوبہ سرحد سے لے کر حجاز تک، حجاز سے لے کے ترکی تک، ترکی سے لے کے مصر تک تھا۔ اور بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی دروس اقبال فہمی کی کلاسیں شروع کی۔ آپ نے جمال الدین افغانی پہ سب سے پہلا سیمینار آپ نے کروایا، اور میں کیا بیان کروں، 2 ضخیم جلدیں ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ اس موضوع پہ بیان کرنا
مجھے اپنی کم علمی اور بے مائگی کا احساس ہے. اس میں تو 2-3 دن کا سیمینار ہو سکتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اہلیان دکن نے بہادر یار جنگ کو بھلا دیا ہے. ہر سال ان کے مزار پہ چادر چڑھانا اور فاتحہ دینا ان کے کارناموں کو یاد رکھنے کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اہم ہو، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کے افکار کہاں ہیں؟ ان کے افکار کی ترویج و تبلیغ کے لیے کیا کیا ہم نے؟ حیدرآباد کے نام کو ساری دنیا میں پہنچانے والی ایک ہی شخصیت تھی جو بہادر یار جنگ. آج ہندوستان اور ہندوستان سے باہر جب بھی میں کہیں جاتا ہوں، حیدرآباد کا جب ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے جو اہل علم ہیں بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ کیا شخصیت تھی صاحب آپ کے پاس، کیسی شخصیت تھی. محمد علی جناح جیسے شخصیت جو اپنے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کرنے کی ان کی ایک یہ تھی. بہادر یار جنگ ایک جلسے میں ان کے ساتھ تھے، میں پڑھ رہا تھا کتاب میں، اور آپ نے خطابت شروع کی. لاہور کا غالباً جلسہ تھا. 4 گھنٹے گزر گئے اور جناح کی عادت تھی کہ وہ کسی کو 15-20 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے مکمل تقریر سنی، پھر لوگوں نے خواہش کی کہ جناح صاحب آپ بھی کچھ بولیے، تو کہا کہ اس پٹھان کے بعد اب مجھ میں بولنے کی ہمت نہیں. یہ شخصیت تھی. آپ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ کے پاس ایک مضبوط قیادت ہو، اور اس کے ذریعے سے آپ چاہتے تھے کہ آپ امت کے اندر ایک بیداری ہو، امت مظلومی کے احساس سے نکلے. اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہو، کس طرح سے وہ قوم محکوم رہ سکتی ہے، کس طرح سے بیچارگی اور مجبوری کی حالت میں زندگی گزار سکتی ہے. وہ کہتے تھے کہ ساری انسانیت ہماری طرف نظریں اٹھائے ہوئی ہیں کہ آئیں نجات دہندہ کے طور پہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنی ہی حقیقت کا ہمیں علم نہیں. بہرحال شخصیتیں چلی گئی ہیں. بہادر یار جیسے لوگوں کی زندگی کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی میں مرے ہوئے لوگ تھے، کیونکہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی میں، اور مرنے کے بعد پھر یہ زندہ ہو جاتے ہیں. اور موت انہیں صرف ایک بار مار سکتی ہے، بار بار نہیں مار سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں راہ صراط مستقیم پہ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر پھر رحمت اور محبت والی نظر کرے. دوران گفتگو اگر کوئی بات نصیحت کی ہو تو میں اس کا اولین مخاطب ہوں، اور کسی پہ میرا تنقید کرنا مقصد نہیں تھا، حالت کا تجزیہ تھا. پھر بھی اگر کوئی بات ناگوار گزری ہو تو میں اپنے سامعین اور ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.